बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के गिरदोनवा की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। वहाँ इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए आर्टिकल 245 का नफाज कर दिया गया, और अगर हालात मज़ीद संगीन हुए तो वहाँ कर्फ्यू भी लग सकता है। बहरहाल से मैं आपको आगाह करूँगा सारी तफसीलात से, लेकिन बाकी चीज़ें भी आपको मैं बताता चलूँ कि इमरान खान संगजानी धरने पर रजामंद, लेकिन बुशरा का इनकार। गड्ढापुर के सांस उखड़ गए और कारकुनों ने उनको जाने नहीं दिया। ये क्या पोजीशन है ये भी बताऊँगा, लेकिन फाइनल कॉल 9 मई 2 साबित होती लग रही है। मारो मर जाओ का जो नारा था कप्तान का, उस पर अमल दरामद जारी, यानी शुरू हो चुका है। 7 सिक्योरिटी एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें मज़ीद 5 लोगों की हालत नाजुक है। तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद उसके गिरदोनवा संगजानी के बारे में जो बात की गई कि वहाँ धरना दिया जाए, तो रात को आधी रात को वज़ीर दाखिला ने बाकायदा मुज़ाकरात की दावत दी और असद कैसर, शिबली फराज और गौहर खान इनको अडियाला जेल भेजा कि जाएं, मामलात को सुधारें। इस्लामाबाद में मेहमान मौजूद हैं, यानी बेलारूस के सदर और उनका वफ़द मौजूद है, लिहाजा 3 दिन के लिए कम से कम अपने मामलात को बेहतर करें, फिर बाकी हम आपको इजाज़त देंगे जहाँ मर्ज़ी आप जाएँ। आपने इजाज़त मांगी भी नहीं, तो उन्हें 3-4 जगह बताई गई कि रवात में बैठ जाएँ, अपना संगजानी में बैठ जाएं या कहीं जहाँ भी है, लेकिन डी चौक जाने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल वो गए, और इमरान खान ने भी बिल्कुल अपने साथियों पर यकीन नहीं किया, बल्कि उनको एक वीडियो पैगाम दिया कि ये बुशरा बीबी को बताएं, और वो बुशरा बीबी राज़ी हो जाएंगी। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि ठीक है, संगजानी में बैठेंगे, वहाँ लोगों को रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा, और फिर 3 दिन के बाद, आज तीसरा दिन है वैसे, लेकिन मज़ीद 2 दिन और, क्योंकि बेलारूस के सदर और वफ़द जो है वो 27 तक यहाँ मौजूद रहेगा। तो उन्होंने कहा वहाँ बैठेंगे, उसके बाद फिर नई हिकमत अमली बनाएंगे। लेकिन जब ये वफ़द, सियासी वफ़द वापस आया, तो बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस वक्त कमान उनके हाथ में है, आर्डर उनका चल रहा है, और उन्होंने 1 से ज़्यादा दफ़ा गंडापुर के गिर्द लोगों का घेरा तंग किया और उन्हें वहाँ से जाने से रोका। जितनी दफ़ा उन्होंने जाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने अगर वाशरूम जाने की भी कोशिश की तब भी नहीं जाने दिया गया, अगर उन्हें वज़ू के लिए जाने के लिए कहा तब भी नहीं जाने दिया गया। लेकिन सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि जब वहाँ बाकायदा जो है वो आंसू गैस का शेल फेंके गए और बाकायदा मारका राई शुरू हो गई मुजाहिरीन में और सिक्योरिटी फोर्सेस में, तो फिर जनाब वो चुंगी जो है 26 नंबर चुंगी, वहाँ के बाहर जो हुआ, तो वहाँ आंसू गैस इतनी थी कि गंडापुर की सांस उखड़ गई। गंडापुर ने फिर निकलने की कोशिश की, उनके साथियों ने उनको ले जाने की कोशिश की, लेकिन कारकुनों ने घेरा तंग कर लिया, इसलिए कि बुशरा बीबी का सख्ती से हुक्म था कि पाइए जाने ना पाए, ये हर दफ़ा निकल जाते ऐतकी नहीं जान देना। ताहम एम्बुलेंस बुलाई गई और उस एम्बुलेंस में उनको ऑक्सीजन लगाई गई और उनको वहीं रखा। ताहम तबीयत उनकी नासाज है। अब नासाज है या उनको वो दौरे पड़ रहे हैं गायब होने के, ये अल्लाह जानता है, इस पे हम या आप कोई तबसरा नहीं कर सकते, ये हालात बताएंगे। ताहम हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये टूल प्लाज़ा पे लूट मार के बाद जब मुजाहिरीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस को पीछे हटा लिया गया था। मैंने कल भी आपको बताया था कि वहाँ रेंजर्स तैनात कर दी गई। तो मुजाहिरीन ने क्या किया, मुजाहिरीन ने गाड़ी चढ़ा दी सामने जो दीवार बनी हुई थी रेंजर्स के जवानों की, उनके ऊपर, जिसमें से जनाब 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए और उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। अब ये मामला, लेकिन फोर्सेस को गोली चलाने का बिल्कुल हुक्म नहीं है। वो नहीं चाहते कि मुजाहिरीन को कोई लाश मिले और उस लाश पर वो सियासत कर सके, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं
وہ چونکہ باقاعدہ دفاعی گیم میں ہیں تو دفاعی گیم پر ان کو مار بھی پڑ رہی ہے، ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے، 100 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے سری نگر روڈ تک پہنچنے کی کوشش کی، ان کو روکا گیا ہے، روک لیا گیا ہے، سب کچھ ہے مذاکرات کے بعد، لیکن بشریٰ بیوی کہتی ہیں بضد ہیں، اب وہ خان سے بھی زیادہ ضدی ہیں کہ وہ کہہ رہی نہیں ڈی چوک ہماری منزل، ڈی چوک کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو وہ ڈی چوک جو ہے وہ سیکورٹی فورسز جانے کو نہیں دے رہی، بلکہ فورسز کے ساتھ جو ہے رینجرز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اب فوج کو بھی آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور ان کا ہو سکتا ہے کہ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو وہاں کرفیو بھی لگا دیا جائے۔ تاہم اسلام آباد کے اندر صورتحال جو ہے وہ کوئی گمبھیر نہیں ہے۔ ڈی چوک کے قریب بھی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ قیدی وینز بھی موجود ہیں اور لوگوں کی خاصی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ تاہم افسوسناک واقعہ یہی ہے کہ 7 سیکورٹی اہلکار، 2 پولیس والے اور 5 رینجرز کے جوان اس وقت تک شہادت پا چکے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہیں۔ اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اندازہ لگایا گیا کہ جی جناب یہ جس طرح ٹول پلازا لوٹا گیا، جس طرح وہاں کے کمپیوٹر لے گئے، جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح یہ پورے من احتجاج نہیں، یہ فائنل کال جو ہے یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے۔ اب کہاں تک اس پہ کامیابی ہوتی ہے، کہاں تک نہیں ہوتی ہے۔ عمران خان سے جو مذاکرات انہوں نے تو مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم دھرنا دیتے ہیں، اس کے بعد نئی حکمت عملی بنائیں گے جب مہمان چلے جائیں گے، لیکن بشریٰ بیوی نہیں مان رہی، اور گنڈا پور جو ہے وہ وہاں موجود ہیں۔ گنڈا پور وہاں سے باہر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کارکنوں کی باقاعدہ بشریٰ بیوی نے ان کی ٹیم پیچھے لگا دی ہے کہ ان کو جانے نہ پائیے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن مارو یا مر جاؤ والا جو مسئلہ تھا، جو کال دی تھی خان نے کہ آخری کال، فائنل کال، اور اب بس مارکا آرائی ہوگی، اور ہم نے اسے جو مینڈیٹ چور ہیں، جو 26ویں ترمیم بنانے والے ہیں، یا جنہوں نے ہمارا الیکشن چھین لیا ہے، ان کو ہم چھٹی کرائیں گے، یہ چور ہیں اور ان کو ہم جانے اب اقتدار میں رہنے نہیں دیں گے۔ اب وہ معاملہ شروع ہو گیا۔ اسلام آباد کی حالت تو فی الحال ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کا کچھ کا خیال ہے کہ اگر سنگجانی میں یہ 2 دن بیٹھ گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اجازت حکومت کی طرف دے دی گئی تو حالات نرمی برتی گئی تو پھر جناب اور قافلے بھی وہاں آ جائے۔ ابھی تک متضاد خبریں ہیں، جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ لوگ پریشان ہیں، رابطے بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہے، رپورٹرز وہاں موجود ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے 15-20 ہزار ہیں، کوئی کہتا ہے 10 ہزار ہیں، کوئی کہتا ہے 25 ہزار ہیں، کوئی کہتا ہے 30 ہزار ہیں۔ بہرحال جتنے بھی ہیں وہ ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں ہیں، اور انقلاب کے لیے کہا گیا تھا 2 سے 3 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچے، جو نہیں پہنچ سکے۔ اچھا، اب سنگجانی کا مقام انہوں نے کیوں مان لیا عمران خان نے؟ وہ اس لیے مان لیا کہ یہاں سے 2-3 راستے لگتے ہیں، ایک نئی سڑک لگتی ہے جس سے اسلام آباد میں جایا جا سکتا ہے، پھر دوسری طرف سے بھی راستے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو پیچھے سے تازہ دم دستے آئیں گے مظاہرین کے، وہ یہاں پہنچ سکیں گے بآسانی اگر ہم یہاں ٹک گئے، اور اسی طرح جو دوسرے صوبوں سے اگر آ گئے، لوگوں کو حوصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ حکومت نے اجازت دے دی اور ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی وہاں تصویریں کھنچانی ہیں، فوٹو سیشن کرنا ہے، شکلیں دکھانی ہیں، تو وہ بھی یہاں آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ تاہم پشاور موڑ کی بات کی تھی عمران خان نے اور ان کی لوگوں نے، لیکن وہ حکومت نے نہیں مانا۔ اچھا، حکومت اس وقت دفاعی گیم کر رہی ہے مسلسل، اور محسن نقوی کو پورے اختیارات دیے گئے کہ آپ بات چیت کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ جو ہیں وہ محسن نقوی قرار دیے گئے ہیں، بلکہ قرار دیے جاتے ہیں PTI کی جانب سے بھی، تو پھر ان سے ہی بات چیت ہے۔ اب محسن نقوی جو ہیں وہ اعصابی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وقت کیسے گزرتا ہے، کہ گزر جائے یہ وقت جو مہمانوں والا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے پھر نئی حکمت عملی بنے گی۔ اسی طرح PTI بھی اپنی اعصابی جنگ لڑ رہی ہے کہ دیکھیں کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں۔ محسن نقوی کا یہ خیال ہے، یہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ 30,000 یا 50,000 بھی لوگ اور مزید بھی آ کے اکٹھا ہو جائیں تو سنگجانی میں ان کے طعام و قیام اور سردی سے بچت اور کھانے وانے سارے معاملات جو ہیں، پھر وہ رفع حاجت کے لیے جو انتظامات کرنے ہیں وہ کیسے ہوں گے، کتنے دن یہ بیٹھ سکتے ہیں۔ 2014 سے شروع ہے یہ کام اور اب تک 2024 تک جاری ہے۔ 2 دفعہ ڈی چوک کا پہلے بھی ایک کال دی گئی تھی، وہ ناکام ہوئی تھی۔ ایک جب وہ گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے تھے 4 اکتوبر کو، پھر جب کانفرنس ہو رہی تھی شنگھائی کانفرنس، اس وقت بھی وہ نہیں آنے دیا گیا۔ اب یہ جو ہے مارکا رائی اس وقت جو ہے پورے زور شور سے آئے ہیں، اور قافلے میں اسلحہ بردار بھی موجود ہیں، پیٹرول بم بھی موجود ہیں، کینچے بھی موجود ہیں، غلیلیں بھی موجود ہیں، یعنی مکمل طور پہ، اور
سب سے بڑی بات یہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں افغانی شہری بھی موجود ہیں، اور افغانستان میں جتنی انہوں نے لڑائی لڑی انہوں نے کینچوں اور غلیلوں سے ہی لڑی تھی اور پہاڑوں پہ چڑھ کے لڑی تھی، تو وہی اسٹائل جو ہے یہاں بھی اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہاں وہ پہاڑ میسر نہیں جو افغانستان میں میسر تھے، جہاں وہ چھپ جاتے تھے، وہ یہاں پہ اس وقت فورسز ہیں باقاعدہ، اور مقامی فورسز ہیں، کہیں سے آئی گئی مہمان فورسز نہیں ہیں کہ جنہیں راستے نہیں پتہ۔ تو بہرحال ابھی مہمانوں کی موجودگی میں تو دفاعی گیم چل رہی ہے حکومت کی، اور اس مذاکرات میں جو ہے محسن نقوی کے ساتھ رانا ثناء اللہ بھی موجود ہیں، تو وہ بھی ساری سچویشن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو چند دنوں کے بعد یعنی 1-2 دن کے بعد جب یہ مہمان چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا، اور کیا پی ٹی آئی کے لوگ اتنی دیر وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا وہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہوتا، ان چیزوں کی بات جو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کچھ کہنا بھی اس وقت نہیں، کیونکہ حالات جو ہیں وہ خاصے گمبھیر ہیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔